اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے ہفتہ وار قرآن کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو شاید یعقوب بھائی سے درخواست ہے کہ وہ دوسرا رکوع کی تلاوت کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلموا عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہم نے تلاوت سنی، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، اور وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔
اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصیرت سلب کر لیا، انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، مگر اللہ ان منکرین کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی وسارت اچک لے جائے گی۔ جب کچھ ذرا روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، پھر ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جو سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی ہیں اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس سے جو متصل جو پہلا رکوع تھا اس میں بھی آخری آیات میں کچھ منافقین کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، اب دوبارہ یہاں پر بھی اسی طرح سے سٹارٹ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، انہیں اس کا شعور نہیں۔ کی تشریح جو مولانا نے کی ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ان کی منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، منافقانہ روش ان کو کوئی فائدہ دے گی، حالانکہ دراصل یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک منافق ایک حد تک چند روز تک کچھ لوگوں کو بے وقوف تو بنا سکتا ہے، لیکن آخر میں جو ہے وہ LG2 پہ جانا ہوگا، ان کو بھیج دیں یہ چلے جائیں۔ آخرت میں پھر جو ہے نا وہ اس کا راز فاش، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ دنوں تک اس کا راز شاید فاش نہ ہو سکے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور اس کی دنیا میں بھی جب معاشرے میں اس کا پتہ چلتا ہے تو اس کی کوئی ساکھ باقی نہیں رہتی، اور اس کا جو ایمان کا دعویٰ زبانی ہے اس کا کوئی قیمت نہیں رکھتا، کہ اس کا عمل اس کے رد عمل یعنی اس کے برخلاف ہو، جو وہ دعویٰ کر رہا ہو اور عمل اس کا بالکل اس کے مخالفت میں ہو تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ جو منافقت کی بیماری میں اضافے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس اضافے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقون کو ان کے نفاق کی سزا فوراً نہیں دیتا، انہیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافق لوگ اپنی چالوں میں بظاہر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے چل رہے ہیں اور بہت اچھے چل رہے ہیں، لیکن ان کا زیادہ نفاق بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ نفاق ان کی ساری سوچ پہ ہر چیز پہ غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ یعنی پہلے تو اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص سے ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے، اسی طرح تم بھی اسلام لے آؤ اور اسلام کو ایمانداری کے ساتھ قبول کرو، یہ نہیں کہ بس دکھاوے کے لیے یا ظاہری طور پر، یعنی دل کی گہرائی سے اسلام کو قبول کرو۔ تو وہ آگے سے کہتے گئے ہیں، اس کی تشریح مولانا نے لکھا ہے کہ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سچے دل سے ایمان لے کے آئے ہیں، جن کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہے اور وہ مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں میں اور خطرات میں ڈال لیں گے، اور ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل ہے، اور محض حق اور راستے کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں ہی نہ پڑے، بلکہ معاملے کو صرف اپنے مفاد سے دیکھے، جہاں مطلب ہو وہاں پہ ان کے ساتھ چلے، جہاں مطلب ہو ان کے ساتھ ہو جائے۔
تو یہ ان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خبردار، حقیقت یہ ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں، مگر یہ نہیں جانتے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اصل میں تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں. اب یہ جو شیطانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، شیطان عربی زبان میں سرکش، متمرد یعنی ایسا فرد جو نافرمان ہو، اور جو شوریدہ سر ہو یعنی جو کہتے ہیں کہ شرنگیزی پھیلاتا ہو، جو برائی نکالتا ہو ہر چیز میں، اس کو شیطان عربی میں یہ لفظ کہا جاتا ہے. انسان اور جن دونوں کے لیے یہ مستعمل ہے، یعنی استعمال ہوتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیادہ تر شیاطین جن کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لیے بھی یہ استعمال کیا گیا، اور ان کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے مراد شیطان انسان ہے اور کہاں شیطان جن ان سے مراد ہے. یہاں پر جو ہے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو کفار مکہ میں سے، ان کے لیے یہ استعمال کیا گیا کہ جو اسلام کی شدید مخالفت میں پیش تھے، تو ان سے جا کے کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بس بیوقوف بنا رہے ہیں انہیں کہ ان کے ساتھ ہیں. یہ اس طرح منافقین کا عمل تھا. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کی جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال پر چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ جب اس کی مولانا نے تشریح کی کہ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ بندے جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا، یعنی ہدایت کی روشنی جب اللہ کے بندے نے، یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، جو انہوں نے پھیلائی، تو اب جو ہے وہ جو لوگ دیدہ بینا رکھتے ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، عقل دی ہے، وہ تو ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں. مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو گئے ہیں اور ان کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا انہیں اس روشنی میں، یعنی اللہ کے نور نے ان کی بصارت سلب کر لینے کے الفاظ کسی کو یہ غلط فہمی میں نہ ڈالیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا، بلکہ تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود انہی پر ہے. اللہ تعالیٰ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا. یہ بات ہم پہلے بھی کئی جگہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بائی فورس کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ جو آدمی گمراہی میں بے شمار اسٹیپ پڑھتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی گمراہی میں مبتلا ہونے، یعنی رسی چھوڑ دی جیسے پیچھے بھی گیا. تو جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، جو خود گمراہی میں جانا چاہتا ہے، جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ نہ دے، خود صداقت کی روشنی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر لیا تو ظلمت باطل ہی میں انہیں بھٹکنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی توفیق عطا فرما دی. یہ یہاں مراد ہے، کہیں اس سے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے. تو اب یہاں پر جو مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات سننے کے لیے بہرے ہو گئے ہیں، حق گوئی کے لیے گونگے ہو گئے ہیں، اور حق بینی کے لیے جو ہے یہ اندھے ہو گئے ہیں. یعنی ان کو حق بات سنائی دیتی ہے تو بالکل ایسے یعنی سنی انسنی کر دیتے ہیں، حق دیکھتے ہیں تو بھی، اور حق کی بات بولنا بھی ان کے لیے گوارا نہیں ہے، گونگے ہیں بالکل، یعنی اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملتی. یہ ہم عام مثال دیکھتے ہیں معاشرے میں. کچھ لوگ ہیں جو یعنی باطل سے اتنے مرغوب ہیں کہ اس کی تو ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، لیکن حق کی بات جہاں آئے گی وہاں پر ان کی زبان پہ تالے پڑ جاتے ہیں. وہاں پر وہ ایک چھوٹی سی کوئی فیس بک کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں امریکہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، یا کہیں اسرائیل ہمارے خلاف نہ ہو، یا ایک بیان دینے میں ان کی جان چلی جاتی ہے. تو یہ یہاں مراد ہے کہ وہ، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکلی گونگے بندے بہرے، بلکہ یہ کہ ان کو سماعت ہوتی ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا کہ وہ سن کے بھی کچھ عمل کر سکیں. تو آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، یا پھر ان کی مثال یوں ہے، یوں سمجھو کہ بجلی کے کڑاکے سن کر، بجلی کے کڑاکے سن کر میرا خیال ہے کوئی آیا ہے، حذیفہ ہے کہ یہاں پہ بجلی کے کڑاکے سن کر بھی جو ہے وہ
آسمان یعنی اس کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اور بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں، مگر پھر واقع ظفر نیچے جاؤ گراؤنڈ پہ وہ آئیں، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی سے میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر پھر واقع اس طرح وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چونک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، جب ذرا روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں یعنی پہلی مثال ان منافقین کی تھی تو جل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، یعنی جیسے ذکر ہوا کہ وہ آ کے کہتے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح کر کے۔ دوسری مثال ان کی ہے جو شک و تذبذب میں یعنی ضعف ایمان میں مبتلا تھے، اور کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں بھی برداشت کر جائیں۔ تو اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب ہیں، وہ ہجوم اور وہ سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آ رہا تھا۔ مثال کے آخری حصے میں منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو ذرا دیکھیے گا، ان کو گائیڈ کیجیے گا، سہل ہوتا ہے کٹ گئے گا۔ یہ ڈاکٹر عباد کے نام سے ہے، آپ ان کو آپ کے پاس ہے نمبر؟ ہے ابھی میں نے ایڈ کیا تھا ان کو کل پرسوں، یہ دیکھیں ذرا کال کریں اس پہ واٹس ایپ سے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ یعنی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو ہے وہ ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے، اور جاہلیت یعنی کڑک سے اندھیری گھٹا اور کڑک سے چمک مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم ہے جو سخت مجاہدہ اور تحریک اسلامی کے مقابلے میں جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آ رہا ہے، اور جب معاملہ سہل ہو جاتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں تو ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن میں خواہشات نفس اور تعصبات اور جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو وہ کھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک مثال دی ہے اس سے یہ سمجھایا ہے کہ جو لوگ سچے مسلمان ہیں، جو یعنی دل کے ساتھ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اس پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ تو وہ گیا ادھر پھلن، تو وہ تو جو ہے وہ قائم رہتے ہیں اور یعنی استقامت دکھاتے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ مطلب کمزوری دکھاتے ہیں، وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک آسانی کا معاملہ ہوتا ہے جب تک تو چلتے رہتے ہیں ساتھ، اور جہاں پر معاملہ جو ہے وہ ذرا مشکلات کا ہوتا ہے تو پھر وہ مطلب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں یا وہ استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا، اور گٹا ٹوپ اندھیرا اور کڑک اور چمک سے مراد جو ہیں وہ مشکلات اور مصائب اور آزمائش ہیں۔ پھر جو آخری آیت کا ٹکڑا ہے اس میں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ پھر یہ یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور بصیرت اس نے بالکل سلب کر لیا تھا، یعنی پیچھے آپ نے جو پڑھا کہ وہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، اسی طرح یہاں پر جو دوسری قسم کے منافقین ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا نور بصیرت سلب کر لیا، یعنی ان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے اور سننے کی توفیق دے، اور جس قدر حق دیکھنے اور سننے کے لیے یہ تیار ہے اسی قدر سماعت و بصارت اللہ نے ان کے پاس رکھ دی ہے۔ یہ جو ہم دونوں مثالیں دیکھتے ہیں نا، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں یہ معاملہ بہت نظر آتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ
ظاہراً بہت نظر آتے ہیں کہ جو ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہوتے ہیں، جب آسان معاملہ ہوتا ہے تو وہ آ بھی جاتے ہیں، چیزوں میں چلے بھی جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کچھ لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو اجتماعیت کی وجہ سے نیک کام کرنے لگ گئے، دوست اچھا تھا تو نمازیں بھی پڑھنے لگ گئے. جہاں پہ معاملہ کوئی نہیں ہوا، اکیلا ہوا، تو وہ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، وہ دین کے کام بھی نہیں کر رہا. یا یہ کہ جب اس کا دل کچھ کسی بات میں نرم پڑ گیا، تب تو اس نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیا، ورنہ یہ کہ سخت دل ہے، پتھر ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ معاملات ہم دیکھتے ہیں. اور پھر یہاں بھی معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی منافقت سے بچائے، کچھ خاص قسم کے اپنے چیزوں میں بنا رکھا ہے کہ وہاں تک تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن یہ والے فیکٹر جو ہیں یہاں میں اسلام کو نہیں ٹچ کروں گا. یعنی معاملہ یہ ہے کہ جی عبادات کر رہے ہیں تو فرض نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن جہاں معاملہ آتا ہے جاب کا یا کاروبار کا، وہاں پر وہ حرام کام کر رہا ہے، وہ سود کے کاروبار میں لگا ہوا ہے، وہ لوگوں سے فراڈ کر رہا ہے، وہ دھوکے کر رہا ہے، جاب کے اوپر 2 نمبریاں کر رہا ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو مشکل لگتا ہے تو وہ چھوڑ کے ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سارا اس سے مراد ہے. تو بس یہ آج کا وہ تھا جو ہم نے رکوع تلاوت کیا. اور اس پر اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی سوالات ہوں یا کوئی بات کسی نے کرنی ہو تو. جیسا کہ میں دوبارہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ ہم سورہ بقرہ سے الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ سے یعنی پورا اسٹارٹ لیا ہے. ارادہ ہمارا یہ کہ ہر ہفتے ایک رکوع کریں گے، اور کبھی چھوٹا ہوگا تو کسی دن 2 رکوع بھی کر لیں گے. اور کوشش یہ ہے کہ ہم پورا ایک دورہ قرآن کریں تفسیر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کریں. اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ سب چیز چل رہی ہے. تو آن لائن لوگوں میں سے بھی کوئی بات کرنا چاہے تو مائک آن کر سکتا ہے، سوال کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے سوال کر سکتے ہیں. ہاں، پچھلے اس میں ہم نے اس کا جو ہے وہ سیاق و سباق اور وہ پورا جو مولانا نے جو پوری تفصیل رکھی ہے وہ رکھ دی ہے. اگر آپ اس کا ریکارڈنگ سننا چاہیں تو پچھلے اس کی میں نے شیئر کی ہوگی میرا خیال ریکارڈ. تو کوئی سوال نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو پروفیسر اسحاق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہیں اس رکوع کے حوالے سے. مائک آن کر لیجیے گا پروفیسر. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ڈاکٹر سید حسن جلیل بھائی نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی تفہیم القرآن کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور بہترین تشریح پیش کر دی ہے، جامع تشریح. اس کے بعد میرا خیال ہے یہ پوچھنے کی تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال تبرکاً میں بھی شریک ہو جاتا ہوں کہ قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کی محفل سے اچھی محفل اور کیا ہو سکتی ہے. تو اس کے شرکاء میں میرا نام بھی شامل ہو جائے، اس لیے تبرکاً میں شریک ہو رہا ہوں. اس کی فضیلتیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں. جیسا کہ حسن بھائی نے تفصیل کے ساتھ اور پوری وضاحت اور خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ یہاں پر ہاں چلے گا. کریکٹ ہو. آپ کا مائک آف ہو گیا ہے، آپ مائک دوبارہ آن کیجیے. اب جی جی آ رہی ہے آواز. تو انسان جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ہدایت کی شرط بیان کی گئی کہ ہدی للمتقین، کہ جن لوگوں میں بھی، جن انسانوں میں بھی ہدایت کی خواہش ہوگی ان کو ہدایت دی جائے گی. اب جو شخص جتنی شرائط کی تکمیل کرے گا اس درجے میں اس کو ہدایت ملتی چلی جائے گی. بنیادی طور پہ انسانوں کے 2 گروہ ہو جاتے ہیں، اما کافروں و اما شاکروں و اما کفورا. یا تو وہ شکر گزار مسلمان بندے ہیں
یا کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں یعنی مختلف مثالوں سے اور مختلف افکار اور نظریات سے بار بار اس بات کو سمجھایا گیا کہ مسلمان کے کیا کیا رویے ہو سکتے ہیں، مسلمان کی زندگی میں کون کون سے نشیب و فراز آ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے پھر مسلمانوں کی بھی بے شمار اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو ہے وہ مسلمان کے جو مخلص ہیں، ایک شخص نے پورے اخلاص کے ساتھ اسلام کو قبول کیا، لیکن اس اخلاص کے باوجود وہ اپنی شخصی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنے نظریاتی کمزوریوں کی وجہ سے دین کے بہت سارے احکام پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، اپنی لا علمی کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، تو مسلمانوں کی بھی اس لحاظ سے بے شمار قسمیں ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے اور بار بار ذکر کیا گیا، اور مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، اور اس کو احادیث میں بھی بار بار بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان ایک درجے پر نہیں رہتا ہے۔ ایک شخص کا ایمان جو ہے وہ 33% ہوتا ہے، کسی کا 40% ہوتا ہے، کسی کا 50% ہوتا ہے، کسی کا 70% ہوتا ہے۔ تو ایک تو مخلص اہل ایمان جو ہیں ان کے ایمان کے بھی بے شمار درجات ہیں، اور ان میں سے بعض درجات جو ہیں ان کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایک درجہ جو ہے اہل ایمان کا وہ ہے کہ جو مسلم مخلصن، کہ وہ لوگ کہ جو اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ ایمان لے کر آ گئے۔ اور ہم سب یہاں پر جتنے شرکاء ہیں، جتنے حاضرین ہیں، آج جو مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ ان مسلمانوں کی ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے تربیت کی وجہ سے، اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنی مشکلات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے دین کے بہت سارے احکام پہ عمل نہیں کر پاتے۔ تو پھر یہ مسلمان جو مخلص مسلمان ہیں ان کے اندر یعنی کمزوریاں آ جاتی ہیں، ان کو آپ ضعیف الایمان مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی منافق کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری طرف منافق کا لفظ جو ہے وہ کافروں میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جو یعنی اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ تو ایمان نہیں لائے ہیں۔ ان کی وضاحت تو اسی رکوع میں کر دی گئی ہے کہ جو لوگ سچے دل سے، دل کی گہرائی سے سوچ سمجھ کر ایمان نہیں لائے ہیں وہ تو وما ہم بمومنین، ان کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ یہ اہل ایمان ہے ہی نہیں، اور ان کی نشانیاں بھی بتا دی گئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے جو منافقین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے نام آتے ہیں کہ ان کو ان کے بارے میں خبردار بھی کیا تھا کہ یہ لوگ عقیدے کے لحاظ سے منافق ہیں، لیکن لوگوں میں اس کا اعلان نہ کیا جائے۔ تو پھر مسلمانوں کے اندر ایک تو وہ ہیں جو مخلص مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کمزور مسلمان ہیں، عمل کے لحاظ سے کمزور ہیں، ان کے لیے نفاق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، ان کے لیے ضعف ایمان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ان میں جو درجات ہیں، بلند ترین درجہ جو ہے وہ ہے صدیقین کا، کہ ایمان لانے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد انسانوں میں جو بلند ترین مقام ہے، جو بلند ترین درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اور اس کے بعد صالحین کا ہے۔ اسی طرح سے منافق یعنی کافر جو ہیں ان کے بھی بے شمار درجات ہیں، یعنی ایک درجہ جو تھا وہ ابو جہل کا تھا، دوسرا درجہ جو تھا وہ ابو لہب کا تھا، تیسرا درجہ جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا، کہ جو تھا تو کافر لیکن بظاہر اس نے جو ہے اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اور اس کو رئیس المنافقین کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح سے حاتم طائی کہ اپنے کردار کے لحاظ سے بہت سخی تھا، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بیٹے جب اسلام لے کر آ گئے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد جو سخاوت کرتے تھے تو وہ ان کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اللہ کی خاطر یہ سخاوت نہیں کی تھی، انہوں نے اس لیے سخاوت کی تھی کہ لوگ ان کو سخی کہیں، اور دنیا کے لیے کی تھی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں دے دیا گیا۔ بہرحال یہ نشست، مطالعے کی نشست بہت ہی اہم نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے مکمل طور پر فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے اندر جو نفاق پایا جاتا ہے، جس پہ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس کی قرآن مجید میں بھی بار بار وضاحت کی گئی ہے، اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حدیث آپ اور میں بار بار سنتے رہتے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن، کہ جو کمزور ایمان والے ہیں ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں، جھوٹ کی ملاوٹ تو نہیں کرتے ہیں، چھوٹا جھوٹ، بڑا جھوٹ، ملا جلا جھوٹ، ان تمام جھوٹوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے، اور سچ ہی میں انسان کی نجات ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی تو نہیں کرتے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے، وہ کسی بھی قسم کی امانت ہو سکتی ہے، وہ اس کے پاس کوئی آدمی مال بھی رکھ سکتا ہے کہ اس مال کے اندر خیانت کر لے، اور میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خاص طور پہ حسن بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ درس کے پروگرام سے سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ اجر اور سب سے زیادہ اثرات درس دینے والے پر ہوتے ہیں۔ پھر درس میں جو لوگ فزیکلی شریک ہوتے ہیں، اپنے گھر سے تیاری کر کے جاتے ہیں اور وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے درس سے فائدہ، اور پھر جو لوگ آن لائن بھی شریک ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ جتنی توجہ کے ساتھ درس کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو قرآن کا نور عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ دعا بھی فرما دیجیے پروفیسر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے قریبی رشتہ دار کا بھی حال ہی میں آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے ہم خصوصی طور پہ دعا کرتے ہیں کہ آپریشن کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں ہمارے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، اور ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے گھر میں اور گھر سے باہر، یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اور اس درس کی برکتوں سے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک فاشفنا شفاء کاملا لا یغادر سقما ولا وجع۔ یا الہ العالمین، ہمارے شرکائے درس کے گھر والوں میں سے جن جن کے آپریشن ہوئے ہیں، جن کا علاج ہو رہا ہے، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک فاشفنا شفاء کاملا لا یغادر سقما ولا وجع۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی ایران، اللہم انصرہم نصرا عزیزا۔ اللہم ثبت اقدامنا، اللہم ثبت اقدامنا، اللہم اصلح بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔